کی کہانی خوابوں کے دیوتا کے بارے میں ہے، گاڈ آف ڈریم، جو اصل دنیا میں اپنے اسسٹنٹ کو ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے۔ جس آدمی کو وہ ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے وہ لوگوں کو برے خواب دکھاتا تھا۔ وہ ایک برا انسان تھا اور انسانوں کے پاس آ کر وہ لوگوں کی آنکھیں نکال لیتا تھا اور اپنے خوابوں کی دنیا سے نکل آیا تھا، کیونکہ وہ ڈریم گاڈ کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مووی کے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیسر ہے جو کہ ایک امیر آدمی کو ملنے کے لیے آتا ہے اور وہ کالا جادو کرتا ہے، اور بہت سے لوگ اس سے کالا جادو سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور پروفیسر کا اپنا بیٹا مر چکا ہوتا ہے۔ وہ اس امیر آدمی کو ایک بک دیتا ہے جس میں جادو کے منتر لکھے ہوتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ ان منتروں کو پڑھ کر ڈیتھ گاڈس کو اپنے قابو میں کر لے گا اور وہ اس سے اپنا بیٹا بھی واپس مانگے گا، لیکن یہ جادو الٹا ہو گیا تھا اور یہ جادو خوابوں کے دیوتا پر چل جاتا ہے اور ڈریم گاڈ ان کے قابو میں آ جاتا ہے۔ جو آدمی کالا جادو کرتا تھا اس کو جادو اچھی طرح سے نہیں آتا تھا اور اس سے لگتا تھا کہ اس نے موت کے دیوتا کو قابو کیا ہوا ہے۔ یہ لوگ ڈریم گاڈ کی 3 چیزوں کو چرا لیتے ہیں۔ اس میں ایک جادوئی ہیلمٹ ہوتا ہے، دوسرا روبی لاکٹ اور تیسرا جادوئی ریت کی پوٹلی۔ جب ڈریم گاڈ کو ہوش آتا ہے تو وہ آدمی اس سے اپنے بیٹوں کو مانگتا ہے، وہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ قید کرنے کی وجہ سے پوری دنیا کا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈریم گاڈ کے پاس جو کام ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس ٹائم پہ جو 10 لاکھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ سب کے سب مر چکے ہوتے ہیں۔ اس امیر آدمی کے پاس دیوتا کا اسسٹنٹ بھی آتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ اس کو اپنی قید میں رکھے، اور وہ لوگ اس کے گرد ایک دائرہ بنا دیتے ہیں۔ وہ جادو کا دائرہ ہوتا ہے۔ وہاں پر جو ڈیوٹی والے گارڈ ہوتے ہیں وہ بھی میڈیسن کھاتے ہیں تاکہ ان کو نیند نہ آئے، کیونکہ اگر وہ سو گئے تو وہ مر جائیں گے۔ ڈریم گاڈ کا ایک برڈ بھی ہوتا ہے جو کہ سب پر نظر رکھتا ہے اور اپنے مالوں کو چھڑوانا چاہتا تھا۔ ایک دن جادوگر کا بیٹا خوابوں کے دیوتا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ میرے فادر نے تمہیں قید کیا ہے۔ اگر مجھ میں طاقت ہوتی تو میں تمہیں کب کا آزاد کروا لیتا۔ وہ جادوگر آدمی اپنے بیٹے کی بات سن لیتا ہے اور اسے بہت زیادہ مارتا ہے اور اسے غصے میں کہتا ہے کہ اگر ڈریم گاڈ آزاد ہو گیا تو وہ تم سب کو مار دے گا اور تمہیں چاہیے کہ تم دیوتا کے پرندے کو مار دو۔ اب ڈریم گاڈ کا برڈ آگ لگانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اپنے مالک کو چھڑوا سکے، لیکن جادوگر کا بیٹا اس کو گولی مار دیتا ہے۔ جادوگر آدمی اور بھی زیادہ امیر اور مشہور ہو گیا تھا اور وہ ایک پارٹی رکھتا ہے۔ وہاں پر ایک لڑکی بھی آتی ہے جو کہ اس کی تینوں چیزوں کو چرا کر بھاگ جاتی ہے جو اس نے ڈریم گاڈ سے چھینی تھی۔ وہ جادوگر خوابوں کے دیوتا سے کہتا ہے کہ تم اس سے وعدہ کرو کہ میں ساری زندگی نہیں مروں گا۔ گاڈ آف ڈریم چپ رہتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا، اور اب تو جادوگر کو بہت غصہ آ گیا تھا اور وہ اپنے بیٹے سے لڑائی کرنے لگتا ہے اور اسی لڑائی میں جادوگر کی جان چلی جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ جادوگر کا بیٹا ڈریم گاڈ کو آزاد کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے ڈر ہوتا ہے کہ وہ اس کو مار نہ دے۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جادوگر کا بیٹا بہت بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے اور اپنے آخری وقت میں ڈریم گاڈ کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، آزاد کر دیتا ہوں، تم مجھے معاف کر دینا۔ جب وہ وہاں سے جاتا ہے تو اس کی ویل چیئر سے جادوئی دائرہ تھوڑا سا ٹوٹ جاتا ہے جس سے ڈریم گاڈ آزاد ہو جاتا ہے۔ تب وہ جادوگر کے بیٹے کو قید کر دیتا ہے۔ سب کچھ برباد ہو گیا تھا کیونکہ ڈریم گاڈ 100 سال سے اس آدمی کی قید میں تھا، اور دوسری طرف اسسٹنٹ کو بھی اس بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ ڈریم گاڈ اسے بھی مار دے گا۔ وہ اسی لیڈی کے پاس جاتا ہے جس لیڈی نے جادوگر سے 3 چیزیں چرائی تھیں۔ وہ اس کے پاس اور تینوں چیزیں واپس لینے کے لیے وہاں آتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے 2 چیزیں تو بیچ دی تھیں، ایک جادوئی لاکٹ میرے پاس ہے جس نے مجھے ابھی تک جوان کر رکھا ہے۔ اسسٹنٹ اس لڑکی سے زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تبھی وہ اس اسسٹنٹ کو خوابوں کی دنیا میں قید کر دیتی ہے۔ ڈریم گاڈ کو دنیا بنانے کے لیے اپنی 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ 3 دیویوں کو بلائے گا جو اس کی 3 چیزوں کے بارے میں جانتی ہیں۔ وہ دیویوں کو سانپ کا تحفہ دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہاری جادوئی پوٹلی لڑکی کے پاس ہے جو دنیا سے ڈیمس کو بھگانے کا کام کرتی ہے، اور دوسرا تمہارا جو ہیلمٹ ہے وہ دوزخ میں ہے، اور تیسرا تمہارا جادوئی لاکٹ
جس کے اندر روبی بھی ہے، وہ ایک لیڈی کے پاس ہے۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈی اپنے بیٹے سے ہاسپٹل میں ملنے جاتی ہے، مگر اس کا بیٹا بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وہ لیڈی ابھی تک جوان ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس لاکٹ ہے جس نے اسے جوان کر رکھا ہے۔ وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ جب ڈریم گاڈ تمہارے پاس آئے تو تم اسے یہ لاکٹ دے دینا اور اپنی جان بچا لینا۔ جیسے ہی وہ بیٹے کو لاکٹ پکڑاتی ہے تو وہ بوڑھی ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ اس کے بیٹے کے دل میں لالچ آ جاتا ہے اور وہ اس کو لاکٹ واپس کرنا نہیں چاہتا۔ وہ لاکٹ کی طاقت کا استعمال کرتا ہے اور وہاں پر گاڈ کو بھی مار دیتا ہے۔ اب مووی میں وہ لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کے پاس جادوئی پوٹلی ہے۔ وہ لڑکی ڈریم گاڈ سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ باہر میرا انتظار کرو، اور چرچ میں چلی جاتی ہے۔ دراصل وہ یہاں پر ڈیمس کو بھگانے کے لیے آتی۔ وہ لڑکی منتر پڑھتی ہے اور ڈیمرز کو انسانوں کی باڈی سے نکال دیتی ہے۔ وہاں پر ڈریم گاڈ بھی آ جاتا ہے۔ وہ لڑکی اسے کہتی ہے کہ میں تمہاری مدد کل کروں گی کیونکہ جادوئی پوٹلی میری ایک فرینڈ کے پاس ہے۔ وہ اس کو اپنی فرینڈ کے گھر لے کر جاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک جادوئی پوٹلی ہوتی ہے، لیکن اس کی فرینڈ مر چکی ہوتی ہے۔ اب خوابوں کے دیوتا کو اپنی ایک چیز، ریت کی پوٹلی تو مل گئی تھی، وہ اپنے اسسٹنٹ کو دے دیتا ہے۔ ڈریم گاڈ اب دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ وہاں پر دوزخ کی ملکہ کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے، کیسے اس کا جادوئی ہیلمٹ چرا لیا گیا تھا۔ وہاں وہ اسے کہتا ہے دوزخ میں ایک ڈیمس کے پاس میرا ہیلمٹ ہے۔ دوزخ کی ملکہ اس کے ڈیمس کو بلاتی ہے جس کے پاس جادوئی ہیلمٹ۔ وہ ڈیمن کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک گیم کھیلوں گا، اگر تم جیت گئے تو یہ جادوئی ہیلمٹ تمہارا، اور اگر تم ہار گئے تو ساری زندگی تمہیں میرا غلام بن کر رہنا ہوگا۔ اب یہاں پر وہ کھیل کھیلتے ہیں۔ ڈریم گاڈ یہ کھیل جیت جاتا ہے کیونکہ اس نے سوالوں کا جواب بالکل ٹھیک دیا تھا۔ اب اسے اپنی دوسری جادوئی چیز ہیلمٹ بھی مل جاتی ہے۔ اب وہ روبی لاکٹ تک حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ لاکٹ کو ہاتھ میں پکڑتا ہے وہ دور جا گرتا ہے کیونکہ روبی ابھی تک لیڈی کے بیٹے کے قبضے میں تھی۔ وہ ایک ریسٹورینٹ میں جاتا ہے، وہاں پر اس لاکٹ کا استعمال کرتا اور سب پر جادو کر دیتا ہے۔ سب لوگ ایک دوسرے سے سچ بولنے لگتے۔ ریسٹورینٹ میں لوگوں کا پاگل پن اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں۔ وہیں پر ڈریم گاڈ آتا ہے اور اس آدمی کو سمجھاتا ہے کہ یہ غلط، تم لاکٹ اپنے پاس رکھ کر لوگوں کو نقصان پہنچاؤ گے اور خود کو بھی تمہیں نقصان ہوگا۔ لیکن اب اس آدمی کا خود بھی کوئی زور نہیں چل رہا تھا، وہ خود بھی لاکٹ کی قید میں آ گیا تھا اور وہ آدمی بھی ڈریم ورلڈ میں قید ہو گیا تھا اور وہاں پر خوابوں کے دیوتا کو مارنا چاہتا تھا۔ ڈریم گاڈ لاکٹ کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اور اس لیڈی کے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے ڈریم ورلڈ میں قید کر دیتا ہے۔ اب ڈریم گاڈ کو اپنی تینوں چیزیں مل چکی ہوتی ہیں اور اب اس کی طاقت بھی مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔